إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما हर किस्म की तारीफात तस्बीहात तमजीदात अल्लाह मालिकुल अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम के लिए बेशुमार दरूद सलाम हो मेरे और आपके प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन कि बेशक शैतान ये तुम्हारा दुश्मन है फत्तखिज़ूहु अदुव्वा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम इसे अपना दुश्मन ही समझो दुश्मन को अपना दुश्मन ही समझे, इसको दोस्त ना समझे।
یہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شیطان کہا، رجیم کہا، جب اس نے رب کائنات کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ پر اِلَى یوم الدین قیامت تک تو لعنتی بنتے رہے گا۔ شیطان کو لعنتی قرار دیا، پھر اس شیطان نے رب سے مہلت مانگی، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ مجھے مہلت دے، میں اس انسان کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے تب سے انسان کے ساتھ دشمنی کر رکھی ہے، اور پھر شیطان نے کیا کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان نے اللہ سے کیا کہا کہ اللہ تو اس انسان کی وجہ سے مجھے شیطان قرار دیا، مجھے رجیم قرار دیا، میں لعنتی ہو گیا اس انسان کی وجہ سے، لیکن اس انسان کو میں چھوڑنے والا نہیں، میں اس پر حملہ آور ہوں گا، دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے میں حملہ آور ہوں گا، میں انسان سے غلطیاں کروں گا، میں انسان کو تیرا نافرمان بنا کر رہوں گا۔ تو میرے بھائی یہ شیطان دشمن، اب ہم غلطی کرتے ہیں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی وسوسہ ڈالتا ہے، فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما، شیطان نے وہاں بھی اپنا کام کیا، وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا تھا کہ ولا تقربا هذه الشجرة، کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن یہ شیطان وسوسے ڈالتے، یہ قسمیں کھاتے کہ اگر آپ اس درخت کے قریب چلے گئے، اگر آپ نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو آپ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی کروائی، اور اس کے بعد جتنے تک یہ آ رہی ہے یہ شیطان اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اپنے کام میں بالکل یہ سستی نہیں کرتا ہے، لیکن اگر سستی کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں۔ انسان اپنے کام میں اپنی ذمہ داری میں کوتاہیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کو اپنے عبادت کے لیے بنایا۔ ہمارا مقصد اللہ نے بتا دیا کہ میرے انسان کو کس لیے بنایا ہے، لیکن ہم نے اپنے مقصد کو چھوڑ دیا ہے، شیطان اپنے مقصد میں لگا ہوا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ ہم کس قدر کامیاب ہیں اور شیطان کس قدر کامیاب ہے، صرف مساجد کا رخ کر کے دیکھ لو، بڑے بڑے علاقے ہیں، بڑی بڑی آبادیاں ہیں، مساجد میں تعداد کتنی ہوتی ہے ہم خود دیکھ لیں۔ شیطان محنت کر رہا ہے، شیطان دن رات یہ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے گھر سے روکے۔ ہمارا کام یہ تھا، ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو مساجد میں لانا تھا، ہم نے خود بھی عبادت کرنی تھی، اپنے بھائیوں کو بھی لانا تھا، لیکن افسوس ہم نے کام چھوڑ دیا، ہم نے چھوڑ دیا۔ اور یہ جو شیطان ہے یہ انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، برائیاں اس قدر مزین کر کے پیش کرتا ہے، انسان برائی کو اچھائی سمجھ کر رہا ہوتا ہے، اس قدر انسان کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے، انسان کو اس قدر دنیا میں لگا دیا ہے، اس قدر رب سے دور کر دیا ہے، رب کا باغی بنا دیا ہے، رب کا نافرمان بنا دیا ہے کہ اس کو دنیا کے علاوہ سے نظر ہی نہیں آتا۔ اذانیں ہوتی ہیں، آوازیں آتی ہیں، مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہیں،
لیکن انسان اس قدر اس دنیا میں غرق ہو چکا ہے، اس دنیا میں اس قدر لگ چکا ہے، رب کائنات کی آوازیں جو موسم دے رہا ہے، رب کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتی، اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑتے۔ اور پھر کاروبار بھی کیسے ہوتے ہیں؟ کاروبار بھی ملاوٹ۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ کاروبار اگر ملاوٹ نہیں کریں گے تو کاروبار چلے گا نہیں، اگر دکان میں سگریٹ نہیں رکھیں گے، نشہ اور چیز نہیں رکھیں گے تو گاہک واپس چلا جائے گا، اگر ہم نے فلاں کام نہیں کیا تو ہمارا کام غلط ہو جائے گا، یہ تو کاروباری حصہ ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں سب لوگ ہی کر رہے ہیں، ہر بندے ہی کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائی یہ کوئی جواب نہیں ہوتا، ہم کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں نا، اگر کوئی سمجھانے کے لیے بول رہے یار یہ کام ہو رہا ہے، سب ہی کر رہے ہیں یار، سب تو کر رہے ہیں، پوری دنیا کر رہی ہے۔ سود کا معاملہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، سود کو چھوڑ دو۔ آج سودی کاروبار والے کو اگر آپ سمجھانا بیٹھ جائیں وہ کیا کہتے ہیں ساری دنیا کر رہی ہے، یہ سود تھوڑی ہے، یہ فلاں ہیلے بہانے کر کے، ہیلے بہانے تراش کر کے اپنے کام کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں، اور لیکن میرے بھائیوں رب کے نافرمان بن جاتے ہیں، شیطان کی بات میں آ جاتے ہیں۔ شیطان نے اعمال کو، برائیوں کو اس قدر مزین کر دیا ہے، انسان اس کام کو کرتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ یہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ دلیل نہیں ہے کہ سب لوگ یہی کام کر رہے ہیں، سب لوگ یہی کام کر رہے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ ہم نے بھی وہی کام کرنا ہے، ہم نے بھی وہی کام کرنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بھیجا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں، ذکر کریں، ان کا بیان کریں، وہ سچے نبی تھے۔ انہوں نے جس علاقے میں، جس گھر میں، جس خاندان میں آنکھ کھولی، باپ بھی بت کا پجاری ہے، بت فروش ہے، بتوں کو تراشنے والا ہے، پورا کا پورا علاقہ ہے یہ سارا بتوں کی پوجا کرنے والا ہے۔ اب اکیلا بندہ تنہا ایک ہی ابراہیم علیہ السلام ہے، اب وہ بھی کہہ دیتے ہیں سارا علاقہ کر رہا ہے، ہاں جی سارا علاقہ کر رہا ہے، میں بھی کر لیتا ہوں، میرے نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، میرے نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے آپ اپنی کوشش کر رہے، جو مرضی کر رہا ہے، لا تکلفوا الا نفسک، آپ اپنی جان کے، اپنے نفس کے مکلف ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے گا، آپ سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ سب لوگ یہ اس طرح کے غلط کام کر رہے تھے، ہر بندہ یہ کام کر رہا تھا، اور میرے بھائیوں ہر بندہ یہ کام کر رہا تھا تو لیکن آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ کوئی سود لیتا ہے، کوئی سود کا کاروبار کرتا ہے، کوئی چوریاں کرتا ہے، کوئی ڈکیتیاں کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے اگر کوئی غلط کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی بغاوت پر اتر آتا ہے، خلاف شرع کام کرتا ہے، ہمارا کام ہے دعوت دینا، تبلیغ کرنا، ان کو سمجھانا، نہیں سمجھتا، نہیں سنتا، نہیں عمل کرتا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، ہم سے صرف اپنی جان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تبلیغ کرنا ہمارا کام ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے کان میں جا کر کہتے ہیں، اے چچا جان بڑی خدمتیں کی ہیں، بڑا میرا ساتھ دیا ہے، اے چچا جان آخری ٹائم ہے، آپ میرے کان میں آ کر کلمہ پڑھ دیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، میں رب کائنات سے آپ کی سفارش کروں گا، میں جہنم سے آپ کو بچا لوں گا، میں رب کائنات کی ہاں آپ کی شفاعت کروں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، فرمایا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں، آپ جسے پسند کریں
اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت دینا میں رب کا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں سوچے کہ بھئی سارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، زمانہ جاہلیت کا دور تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے ہو جاتے تھے، اور جھگڑے اتنے بڑے چلتے تھے، بڑے بڑے قبیلوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی تھی، وہ جنگ ہی لڑتے رہتے تھے، بڑی جاہلیت تھی. عورت ایک بچہ جننے کے لیے 10 مردوں کے پاس جاتی تھی، عورتوں کی منڈیاں لگتی تھی، عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، ظالم بن چکے تھے. اس ٹائم پہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول دیتے کہ سب یہ کام کر رہے ہیں، میں بھی اسی طرح کر لیتا ہوں، سب ہی تو کر رہے ہیں، اور میرے بھائیوں آج ہم یہ بات کر کے ہم خاموش ہو جاتے ہیں، سب والوں کو خاموش کر دیتے ہیں کہ یار سب ہی تو کر رہے ہیں. شادیوں میں ڈھول ڈھمکتا ہے، ہر بندہ ہی کر رہا ہے، اس سے گواہی کیا ہے؟ اور میرے بھائیوں ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کے اقرار کیا ہے، ہم نے کام وہ کرنا ہے جو شریعت اجازت دیتی ہے، کام وہ کرنا ہے جو قرآن اجازت دیتا ہے، کام وہ کرنا ہے جو حدیث ہمیں اجازت دیتی ہے. ہم نے ہر اس کام سے رکنا ہے، ہم نے ہر اس کام کو چھوڑنا ہے، ہم نے ہر اس کام سے باز آنا ہے جس سے شریعت ہمیں منع کرتی ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ سب لوگ کر رہے ہیں، ہر چیز کیا ہے، سب کر رہے ہیں، ہر بندہ تو کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم اکثریت کو دیکھتے ہیں آج کل نا کہ اکثریت کیا کر رہی ہے، جو اکثریت غلط بھی کر رہی ہوگی، بولتے ہیں سب بھی تو یہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ جو کم لوگ ہوتے ہیں، کم تعداد کی تعریف کی ہے، اکثرهم لا یؤمنون، اکثرهم لا یشرکون، لا یشکرون، لا یشکرون، اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم لا یعقلون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر عقل نہیں رکھتے اور اکثر ایمان نہیں لاتے، اور جب باری آتی ہے ایمان والوں کی، قلیلا ما یؤمنون، تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، تھوڑے ہی چند لوگ ہیں. ہم کثرت کو دیکھ کر ہم کثرت کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ صحیح جا رہے ہیں، یہ سیدھی لائن پہ جا رہے ہیں. اور میرے بھائیو ایسی بات بالکل نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اپنے آپ کو برائی سے بچانا ہے، اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچانا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے لوگوں کو دعوت و تبلیغ دینی ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، لوگوں کو لے کر آنا ہے. ہماری ذمہ داری ہدایت کی نہیں ہے، ہمارا صرف کام یہ ہے دعوت کو پہنچانا ہے. وہ مانے نہ مانے اس کی مرضی، پھر اس کی مرضی ہے. میرے بھائیوں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آج ہم تو کر لیتے ہیں کہ اکثر لوگ کیا کر رہے ہیں، غلط کام کر لیتے ہیں، موقع ملتا ہے. یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، عزیز مصر کی بیوی ہے، وقت کا حکمران ہے، وقت کا بادشاہ ہے، اس کی بیوی ہے، اور بیوی حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت نبی ہیں، جوان ہے، بڑی کشش ہے. اب یہ اس کی نیت خراب ہوئی ہے، اب اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. وراودته التي هو في بيته عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيث لك. اب ایک جوان انسان خوبصورت ہے اور وقت کا بادشاہ ہے، اس کی بیوی ہے، دروازے بند کر کے اس کو دعوت دیتی ہے، برائی کی طرف بلاتی ہے، برائی کی دعوت دیتی ہے. یہ وقت کا نبی ہے، جوان بھی ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، کوئی قبیلہ نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، خاندان سے دور ہے، علاقے سے دور ہے. آج انسان لگ جاتا ہے نا اپنے علاقے میں غلط کام نہیں کرتا. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار اپنا علاقہ ہے، اگر یہاں پہ غلط کام کیا کچھ کوئی دیکھ لے گا، لیکن کچھ لوگ اتنے ہی باغی ہیں کہ وہ اپنا علاقہ بھی نہیں دیکھتے. جہاں اپنا ہے گھر وہ غلط کام کر جاتے ہیں، چاہے وہ چوری ہو، وہ ڈکیتی ہو، وہ زنا ہو، وہ شراب خوری ہو، کوئی بھی ہو، ان کو کوئی ڈر نہیں محسوس ہوتا، ان کا ضمیر نہیں ہوتا. جن کا کچھ ضمیر زندہ ہوتا ہے نا، ضمیر بھی ایک چیز ہوتی ہے. جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے نا
ایک پیچھے سے ضمیر ملامت کر رہا تھا، یار یہ میں ٹھیک نہیں کر رہا۔ انسان کو جب غلط کام کرتا ہے تو ایک غیبی قوت ہوتی ہے، ایک طاقت سی ہوتی ہے، وہ انسان کے ذہن میں آتا ہے، خود بھی سمجھتا ہے یار یہ میں کام صحیح نہیں کر رہا، کر تو رہا ہوتا ہے لیکن اس کا ضمیر اگر زندہ ہے تو اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میں کام غلط کر رہا ہوں۔ یار اگر علاقے والوں نے دیکھ لیا تو کیا کریں گے، بےعزتی ہوگی، یار نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیو یوسف علیہ السلام ہے، خاندان بھی نہیں ہے، علاقے والے بھی نہیں ہے، اپنے ملک سے دور ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، حکمران کی بیوی ہے، دعوت دے رہی ہے۔ آج تو مرد کیا کرتے ہیں، عورتوں سے زبردستی کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہے، زبردستی کر کے ان کو مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، ان سے زنا بالجبر کیا جاتا ہے، بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ کتنے ہم کیس دیکھتے ہیں۔ آج مرد عورت پر زیادتی کرتا ہے، لیکن اگر عورت مرد کو دعوت دے رہی ہو اور پھر مرد بھی جوان ہو، خوبصورت ہو اور پھر کوئی بھی موجود نہ ہو، سارے دروازے بند ہو، تو پھر عورت کہے وَغَلَّقْتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، دروازے بند کر کے کہے کہ آجا، میرے ساتھ غلط کام کر لے، میری خواہش پوری کر دے، اپنی خواہش پوری کر دے۔ تو میرے بھائیو آج کون سا ایسا جوان ہے جو بندہ اس جگہ پر اس کنڈیشن میں رک سکتا ہے، اپنے آپ کو برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا تو رب کی ذات ہے۔ وقالت هيت لك، تو یوسف علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ قال معاذ اللہ۔ وہ ٹائم بھی کیسا تھا، جاہلیت عام تھی، لوگ غلام بکا کرتے تھے، بڑے ظلم عروج پر تھا، لیکن اس وقت میں بھی وقت کا نبی ہے، کیا کہتا ہے؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، انہ ربی احسن مثوایا، بے شک میرا رب اس کو میرا بہترین ٹھکانہ بنایا ہے۔ اور میرا بھائیو ذرا غور کر کے تو دیکھیے، یہ صرف واقعات ہم سن لیتے ہیں، سن کر ہی بس سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے سن لیا۔ میرے بھائیو یہ بڑا کمال کی بات ہے اگر انسان بھی اپنے آپ کو اس کنڈیشن سے بچا لے، اپنے آپ کو اس کنڈیشن سے نکال لے جہاں کوئی راہی نہیں دیکھ رہا ہو، سامنے سے دعوت بھی ہو، دروازے بند ہو، علاقہ بھی نہ ہو، قبیلہ بھی نہ ہو، خاندان بھی نہ ہو، بےزتی کا بھی ڈر نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، پھر بندہ یہ کام کرنے سے رک جائے، بڑی بات ہے۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، یہ ظلم والا کام ہے، یہ غلط کام ہے، میں نہیں کر سکتا۔ وہ کیا کہتی ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ ایسا کام نہیں کریں گے تو میں آپ کو قید خانے میں ڈلوا دوں گا۔ بادشاہ کی بیوی ہے بھائی، حکمران ہے، کوئی بھی بات کرے گا بادشاہ تو اپنی بیوی کی مانے، وہ کہتی ہے کہ میں آپ پر الزام لگا دوں گی، آپ کو قید میں ڈلوا دوں گی۔ تو وقت کا نبی کیا کہتا ہے؟ یوسف علیہ السلام قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن فاصب الیہن اکن من الجاہلین۔ کہا اللہ مجھے قید خانہ پسند ہے، مجھے قید خانہ میں ڈال دے، لیکن مجھے اس عورت سے بچا لے، میرے عزت بچا لے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر الزام لگا کر وہ بھاگ نکلنے میں بڑا واقعہ طویل ہے، مختصر بیان کر رہا ہوں کہ انسان یہ نہ دیکھے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ اور میرے بھائیو ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو دین اسلام کے مطابق چلانا ہے۔ لا تکلف الا نفسک، انسان کو مکلف اپنے نفس کے لیے بنایا گیا۔ ٹھیک ہے دعوت و تبلیغ اپنے گھر والے، اپنے بچوں سب کو کرنا ہے، علاقہ میں کام کرنا ہے، لیکن کسی کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ لیکن ذمہ داری یہ بھی ہے ان کو دعوت دینی ہے، دعوت و تبلیغ کرنی ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی کام نہ ہو، اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو پھر اللہ اور ان کا معاملہ ہے، ہدایت دینا ہمارا کام نہیں۔ تو میرے بھائیو یہ وقت کا نبی ہے، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ اب یہ جیل میں چلے گی، یوسف علیہ السلام کو جیل میں، اب جیل میں زندگی گزاری، جیل میں کوئی اچھے لوگ تو نہیں ہوتے،
کوئی بندہ چور ہے، کوئی ڈکیت ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی قاتل ہے، یہ جو جیل ہے اس میں تو اچھے لوگ نہیں ہوتے. بعض اوقات غلطی سے کسی کو اٹھا کر کسی سے دشمنی نکالنے کے لیے کسی اچھے بندے کو بھی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام. اب ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، صرف الزام لگا تھا، الزام لگایا تھا کہ یہ میرے ساتھ یہ بدکاری کرنے کی کوشش کر رہا تھا. یہ الزام لگا، بادشاہ نے اس کو بند کروا دیا. اب وہاں پر سارے نافرمان لوگ، بدکار لوگ، چور ڈکیت شرابی، ہر بندہ موجود ہے، لیکن وہاں بھی وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بندہ جس آج کل ایسا ہے نا، ہم جس کے ساتھ رہتے ہیں ایسے ہی ہو جاتے ہیں. جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہم انہی کی رنگ میں رنگ جاتے ہیں، انہی کی طرح رہنے لگ جاتے ہیں. لیکن وہاں بھی قید خانے میں بھی گئے تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ انا نراک من المحسنین، ہم تو آپ کو ایک اچھا انسان سمجھتے ہیں، ہم تو اچھا انسان سمجھتے ہیں. وہاں بھی غلط بھی لوگ ہوں گے، بہت کوششیں کی ہوں گی. انسان غلط لوگوں کی ان کی باتوں میں آ جاتا ہے، ان کی باتوں میں، ان کی غلط کاموں میں انسان پڑ جاتا ہے. انسان اگر غلط بندے کے پاس کھڑا ہوگا، کچھ دن کھڑا ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ عادتیں اس انسان میں بھی آ جاتی ہے. کیونکہ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، فرمایا کہ مومن کی صحبت اختیار کر، مومن کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کر. وَلَا تَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، فرمایا کہ آپ کا کھانا صرف مومن اور متقی ہی کھائے. یعنی کہ اگر آپ نے کسی کو کھلانا ہے، مومن ہو، دیندار ہو، نمازی ہو، معیار یہ ہو، دوستی کرنی ہے، صحبت اختیار کرنی ہے، مومن کی کرو، کسی غلط بندے کے پاس نہ بیٹھو. کیوں؟ جب انسان کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ وہ عادات اس میں بھی آ جاتی ہے. یاری دوستی میں انسان مجبور ہو جاتا ہے. ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے، وہ یاری دوستی میں کہہ دیتا ہے یار پی لے یار کچھ نہیں ہوتا، وہ بولتا ہے نہیں یار میں نہیں پیتا، نہیں پی لے. پھر اس طرح کر کے ایک مرتبہ پی لیتا ہے، پھر دوبارہ بار بار عادی بن جاتا ہے. عادی بننے کے بعد پھر وہ نشے کرنا شروع ہو جاتا ہے، نشئی بن جاتا ہے، اس سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور بڑے بڑے نشے کرتا ہوا چلا جاتا ہے. انسان خراب نہیں تھا، صحبت غلط تھی، کچھ انسان کی اپنی غلطی تھی. کچھ لوگ ایسی صحبت میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں میں بھی رہتے ہیں، زندگیاں گزارتے ہیں لیکن اچھے ہیں. فرعون کی بیوی کو دیکھیں کہ وہ وقت کا ظالم ہے، وقت کا حکمران ہے، فرعون ہے، اس کی بیوی ہے، لیکن حکمران بڑا ظالم ہے، بڑا ظلم کرنے والا ہے، لیکن اس کی بیوی بڑی پاک دامن ہے، بڑی اللہ والی ہے. اس نے اس پر بڑے ظلم کیے، بڑی زیادتیاں کی، اس کو شہید کروا دیا گیا، اس کو مروا دیا گیا. تو میرے بھائیوں جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ کسی کی باتوں میں نہیں آتے، وہ کسی کی باتوں میں نہیں آتے. تو میرے بھائیوں ہمارا کام یہ ہے، اگر کوئی غلطی دیکھے تو انہیں سمجھائیں، انہیں روکے. سب سے پہلے اپنی غلطیاں دور کریں، اپنی خامیاں دور کریں، اپنے آپ کو دین پر لگائیں. کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا سوچتا ہے، خاندان والے کیا کہتے ہیں، قبیلے والے کیا کہتے ہیں، رشتہ دار کیا کہتے ہیں، دوست کیا کہتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. ہم نے کام وہی کرنا ہے جو اللہ حکم دیتا ہے، جو رسول حکم دیتا ہے، جو قرآن اور حدیث میں کرنے کا حکم ہے، اس کام سے رکنا ہے جس کام سے قرآن اور حدیث ہمیں منع کرتی ہے. لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے. وہ سوچتے رہے، وہ فکر کرتے رہے، آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو دین پر چلائیں، آپ اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کریں، آپ اپنے آپ کی حاضری مساجد میں لگائیں، آپ اپنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے رہیں. آپ دوسروں کو برائیاں دیکھ کر ان کو سمجھائیں، ان کی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھروں میں دین کا کام کریں. کوئی کیا کہتا ہے، کیا سوچتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. میرے بھائیو، ہدہد پرندہ آپ نے نام سنا ہوگا. وَتَفَقَّتِ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. ایک یہ چھوٹا سا پرندہ، ہدہد پرندہ، جب یہ غائب تھا
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، یہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ یہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، اگر اس کے پاس کوئی وجہ ہوئی، اگر کوئی عذر اچھا ہوا تو یہ بچ جائے گا، ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اس کو میں ذبح کر دوں گا۔ ہدہد پرندہ کہاں گیا ہے؟ اڑتا ہوا ایک جگہ پر جاتا ہے، ملکہ سبا، جو سبا کا علاقہ ہے، وہاں پہ وہ کیا دیکھتا ہے؟ انی وجدت امرأۃ۔ اب وہ ہدہد پرندہ وہاں پر کچھ دیکھ کر واپس آتا ہے۔ حضرت سلیمان، اب وہ شرک ہو رہا تھا، وہاں پہ رب کی نافرمانی ہو رہی تھی، لیکن وہ لڑ نہیں سکتا تھا، ان کو روک نہیں سکتا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ وہاں سے جا کر حضرت سلیمان کو بتایا، اور انہوں نے پوچھا کہاں دے؟ کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ کہا میں کیا دیکھتا ہوں؟ وہاں پہ ایک عورت ہے، وہ بادشاہی کر رہی ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ یسجدون للشمس، یسجدون، وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ واقعہ سنا دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایکشن لیا، ان کا اٹھوا کے منگوایا، اس کا عرش منگوا لیا۔ اور پھر میرے بھائیوں، یہ طویل واقعہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے صرف چھوٹا سا پرندہ ہے، اس نے ایک غلطی دیکھی تھی، اللہ کی نافرمانی دیکھی تھی، حضرت سلیمان کو آ کر بتا دیا تھا کہ جتنا انسان کر سکتا ہے اتنا تو کرے۔ اب انسان یہ سوچے کہ سب لوگ غلط کام میں لگے ہوئے ہیں، میرے ایک سدھرنے سے کیا ہوگا، میرے سدھرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور میرے بھائیوں، بہت کچھ ہو جائے گا، ہم اللہ کو جواب تو دے سکتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے تو ہو سکتے ہیں۔ جب انسان کوشش کرتا ہے تو لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ جو بندہ کوشش کرتا ہے اللہ کوشش کا نتیجہ دیتا ہے، اللہ کوشش کو پھر دکھا دیتا ہے، وہ انسان اپنی کوشش کو دیکھتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ مرغا جو ہے، یہ فجر تہجد کے ٹائم یہ اذان دیتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تسبوا الدیک، فرمایا کہ مرغ کو گالی نہ دو۔ کیوں گالی نہ دو؟ اللہ اتنا شاکر ہے، ایک اذان کے لیے، فجر کے لیے مرغا اذان اٹھاتا ہے، فرمایا اس کو گالی مت دو۔ اللہ اتنا شاکر ہے، شکور ہے، غفور الرحیم ہے، ایک اذان پہ اٹھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو گالی نہ دو، یہ اذان کے لیے اٹھاتا ہے، یوقظ للصلاۃ، یہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے، مرغے کو گالی نہ دو۔ اللہ اتنا شاکر ہے، ایک اذان کے لیے ایک مطلب اٹھاتا ہے، بانگ دیتا ہے، بندوں کو، لوگوں کو، نمازیوں کو اٹھاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا اس کو گالی نہ دو، اس کو برا بھلا نہ کہو۔ اور میرے بھائیوں، جو بندہ اللہ کی مساجد میں 5 اذانیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا مرتبہ عطا کرے گا؟ ایک پرندہ ہے، صرف صبح کے وقت وہ بانگ دیتا ہے، واضح لگاتا ہے، نمازیوں کو اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو گالیاں نہ دو، مرغ کو گالی نہ دو، صرف اس کی اس وجہ سے۔ میرے بھائیوں، تو انسان کی جتنی کوشش ہے اتنا کام کرے، کسی کی مدد ہو سکتی ہے جتنی ہو سکتی ہے کرے، جس کے جتنے کام آیا جا سکتا ہے کرے، جتنا دین پر عمل کیا جاتا ہے کوشش کرے، سارے کے سارے دین پر عمل کرے، کوشش کرے کم سے کم نمازوں میں آئے۔ میرے بھائیوں، یہ ہم سے سوالات ہوں گے، ہم سے ہماری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔